اب ایک اور سوشل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو عرب کے معاشرے میں برائیاں تھیں، ان میں سے کچھ برائیوں کا ذکر ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی اپنی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی۔ ہوتا یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ متعدد شادیاں کی ہوتی تھیں۔ جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیویوں پر بھی قابض ہو جاتا تھا۔ ایک تو اس کی حقیقی ماں تھی نا، باقی تو ستیلی مائیں تھیں، لیکن وہ بھی اس کے لیے ہے تو محرم ہے۔ لیکن وہ وراثت میں جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا نا، تو وارث آ کے رسپیکٹو عورتوں کے اوپر اپنی چادریں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی۔ یہ عورت کی تذلیل ہوتی تھی اس معاشرے میں۔ آپ دیکھیں کتنا وہ گمراہی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، اور اسلام نے کیسا اتنے جاہلوں کو اپ لفٹ کر کے دنیا کا امام بنا دیا۔ یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ ہے تبدیلی جناب۔ تبدیلی وہ ہے جو گلی گلی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ انقلاب وہ ہے کہ جو آج بھی نظر آ رہا ہے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں زبردستی روک کے نہ رکھو کہ تم ان کے جو حق مہر ہے، وہ جو تم نے ان کو دینا تھا، تمہارے ذمے تھا، وہ روک لو۔ کرتے یہ تھے کہ اب عورت سے بڑے حق مہر کے اوپر شادی کی، جس نے یہاں بھی بڑے شوق سے لو میرج کرتے ہیں، باہر ہی لبدے پھرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ طلاقیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کورٹ میرجز، لو میرجز، وہاں پہ بھی شادی تو کر لی اور بہت بڑا حق مہر کمٹ کر لیا، بعد میں وہ اب وہ عورت دل سے اتر گئی یا اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اب جان بوجھ کے اسے تنگ کرنا، یہاں تک کہ وہ خود ہی کہے کہ بھئی میری جان چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، تو پھر یہ شرط لگا دینا کہ مجھے حق مہر معاف کر تو پھر چھوڑوں گا، ورنہ اس طرح میرے ساتھ رہے۔ تو ظاہر عورتیں پھر جان چھڑانے کے لیے کہتی تھی ٹھیک ہے حق مہر معاف، تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حق مہر تو تم سے معاف نہیں کروا سکتے اس طریقے سے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اس صورت میں کہ بہت کھلی بے حیائی پہ کسی کی عورت اتر آتی ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور زندگی ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ بسر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا یعنی وومنز رائٹ کے اوپر بات کی، میری علیحدہ سے ویڈیو بھی موجود ہے وومنز رائٹ کے اوپر، آپ دیکھیں، ورنہ تو میں آدھا گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا، میں اگر وہ آیات اور حدیث کور کروں گا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے نا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس معاملے میں صبر کرو، شاید جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تو اس کے اندر کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر بنا دے، وہ یہ ہو جاتا ہوتا ہے۔ بظاہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہی اس چیز کی اچھائی بن جاتی ہے۔ یہ چانس ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں آیا بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اور اس میں شر چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات شر جس میں سمجھ رہے ہوتے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، اس سے نفع اٹھاؤ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن کسی مؤمنہ سے بغض نہ رکھے۔ اب دیکھیں اسلام میں کہا گیا بیوی سے بغض نہیں رکھنا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع دنیا کا نیک بیوی ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے۔ محبت کا اگر رشتہ ہے نا اپنے ایپیکس پہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا غیر معمولی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے۔ مردوں کو عورت پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مردوں پہ نہیں۔ بعض اوقات عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور لوگ تو اس سے بھی آگے جا کے اپنے فیر چلا کے اپنے خامدوں کو بچوں سمیت چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں، تو وہ جنت سے بھی گئی۔ دنیا میں بھی ویسے جہنم ان کو ملتی ہے، ذلیل ہی ہوتی ہیں،
اور اس کے اگینسٹ جو مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے نا، اس کے ساتھ بھی یہی سزا ہوگی، وائس ورسا والا معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سنگل صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اور وہ مسلم شریف کی حدیث جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت وہ سارے اپنے چیلوں کو بلا کے ان کی کارگزاری سنتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جی آج میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے جی آج میں نے فلاں گناہ کسی سے کروایا، کوئی کہتا ہے فلاں گناہ کروایا۔ شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا۔ جب ایک چیلا آ کے کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی جھگڑا کر کے، شیطان اس سے خوش ہو کے اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ اب معاشرہ برباد ہو جائے گا، بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے، سوتیلی مائیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ تو اسلام میں جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہیں اور ان کا ریلیشن شپ ہے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے اگر بیویوں میں کوئی برائی بھی نظر آتی ہے، کوئی کراہت بھی آتی ہے کسی معاملے کے اندر، تو بس صبر کے ساتھ گزارا کرو، کیونکہ دیکھیں ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے۔ مرد اپنے آپ کو پرفیکٹ کیوں سمجھا ہوا ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی برائی موجود نہیں ہوگی، کوئی کمزوری نہیں ہوگی؟ کوئی انسان پرفیکٹ ہے دنیا کے اندر؟ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر ہر دنیا کی خوبی ہے؟ شادی سے پہلے سارے پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جدھر ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں ان سے بہترین لوگ ہی دنیا میں کوئی نہیں، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے، تو بعد میں پتہ چلے پریشانی والی بات نہیں ہے، سارے ہی اس طرح ہوتے ہیں، کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے بہترین پرفارم کرنا ہے، اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں صبر کے ساتھ ہی مرد گزارا کر سکتے ہیں۔ باقیوں کو تو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی کئی موقع پہ، اور یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، تو قرآن میں آئی ہے۔ بخاری مسلم میں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں نے داخل کر دی ہے، جو قرآن میں سورۃ الاحزاب کے اندر آیا ہے، یہاں تک کہ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دے کے تو رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں تم نے گزارا کرنا ہے، اسی فقر کی زندگی میں۔ تو یہ قرآن میں نبی علیہ السلام کی خاندان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے نا، آپ کی جو آئلی زندگی ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کائنات کا جو سب سے بہترین انسان ہے نا، اسے بھی اپنی آئلی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اس کائنات کی بہترین عورتوں کی طرف سے۔ یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ عورتیں بہترین نہیں تھیں، نعوذ باللہ۔ اگر بہترین عورتوں سے اس کائنات کے بہترین مرد کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو سر میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں۔ سمپل فارمولہ ہے، تو صبر کر کے گزار۔ یہی اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا، اولاد میں بھی بچوں میں تمہارے لیے امتحان ہے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا، تو اسی ٹیسٹ میں سے آپ نے گزرنا ہے نا۔ آئیڈیل اگر کوئی ہے نا تو وہ جنت میں جا کے ملے گا، دنیا میں آپ کو اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا، اور اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ آپ کمرے امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوں گے۔ ہاں یہی تو امتحان ہے، یہی تو پیپر ہے جو آپ نے دینا ہے، اور پاس ہوں گے تو جنت ملے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اب شادی نہیں کرنی، تو وہ خالی پیپر دے رہا ہے، وہ بھی فیل ہی ہوئے گا۔ ٹیسٹ تو یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے، اس میں نے بتایا ان ساری چیزوں کو اس حوالے سے ڈسکس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے کہ